یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ داڑھی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف جلد اول میں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہیں، ان میں سے لبوں کو کتروانا اور داڑھی کو چھوڑ دینا اور بڑھنے دینا یہ بھی شامل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے صحیح بخاری جلد اول میں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے خواہ وہ نسل ابراہیمی سے ہوں یا اس سے قبل کے انبیاء ہوں، داڑیاں تمام نے رکھی ہیں، کسی نبی نے نہ داڑھی منڈوائی ہے اور نہ ہی چھوٹی داڑھی جس کو خشخشی داڑھی کہتے ہیں وہ بھی کسی نے نہیں رکھی۔ تمام ائمہ، محدثین، فقہاء، مجتہدین اور چاروں امام داڑھی کو واجب قرار دیتے ہیں، کسی نے بھی نہ مونڈنے کی اور نہ خشخشی داڑھی رکھنے کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ داڑھی مرد کے لیے باعث زینت ہے، جس طرح بال رکھنا سر کے عورت کے لیے زینت کا باعث ہے۔ داڑھی کا بڑھنے دینا یہ فطرت ہے، اور اس کا مونڈنا اللہ رب العزت کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت کو بگاڑنا درست نہیں۔ چنانچہ ابلیس مردود نے، شیطان نے گمراہ کرنے کے متعلق کہا تھا کہ ہم ان کو حکم دیں گے کہ وہ خلقت خداوندی کو بگاڑا کریں۔ سورۃ النساء میں ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ شیطان کا ہی حکم ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے، تخلیق خداوندی کو بگاڑا جا رہا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو بھی مغربی اور مشرکانہ تہذیب کی وجہ سے اللہ رب العزت کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ نے جو جمال اور زینت عطا فرمائی ہے اس سے نفرت نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی وہ سنت چھوڑ رہے ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، اور شریعت نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، اور شعائر اسلام سے ہٹ کر شعائر کفر اختیار کیا جانا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ بڑے خوف اور خطرہ کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور شرعی حکم کو چھوڑ کر آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور قیامت کے دہشت ناک اور خوفناک وقت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر مومن کے لیے ایک عظیم دولت ہوگی، اس سے محروم ہونے کا سبب اختیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء ظاہر کا مسلک تو یہ ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لب کترانا اور داڑھی بڑھانا فرض ہے، اور علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ مجوسی داڑھی کترتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کے چھوڑنے اور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حنبلی مسلک میں ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ شافعی مسلک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں مونڈنے کو حرام قرار دیا ہے، تو داڑھی مونڈنا بالاجماع ناجائز اور حرام ہے۔ اور علامہ محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا تمام ائمہ اور مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان سب کے نزدیک حرام ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ داڑھی مونڈنا
تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ اعظام اور اولیاء کرام کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مخالفت سے بچائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بالوں کے متعلق حکم دیا کہ اسے چھوڑے رکھو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی گھنی تھی کہ سینے مبارک پر آ جاتی تھی۔ اور ابو داؤد شریف جلد اول میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک داڑھی میں خلال فرمایا کرتے تھے۔ داڑھی مبارک ایک مشت سے مٹھی سے کم نہیں ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حج اور عمرہ کے موقع پر اپنی داڑھی مبارک کو مٹھی میں سے پکڑ لیتے، جو حصہ زائد ہوتا اس کو کاٹ دیتے۔ اسی طرح مختلف صحابہ کرام کا بھی عمل تھا، جس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ داڑھی کے بالوں کو ایک مٹھی سے کم کرنا درست نہیں ہے، ورنہ وہ مسنون داڑھی نہیں کہلائے گی۔ اور در منصور جلد پنجم میں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم لوط میں 10 عادتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے۔ ان میں سے ایک عادت قص اللحیہ، داڑھی کا کاٹنا اور تراشنا بھی تھا، جسے ہم خشخشی داڑھی یا چھوٹی داڑھی کہتے ہیں۔ اور حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں ایک جماعت ظاہر ہوگی جو داڑھی کو کبوتر کی دم کی طرح چھانٹے گی، یعنی چھوٹی کرے گی۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے کم، جیسا کہ بعض مغربی علاقے کے لوگ کرتے ہیں، اس کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک مشت سے یعنی مٹھی سے کم داڑھی کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو داڑھی رکھتے ہیں، جس کو خشخشی داڑھی کہتے ہیں، یہ شرعی داڑھی نہیں ہے، یہ خلاف سنت چیز ہے، اور خلاف سنت اور شریعت رواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔